وہ بہت خوبصورت اور امیر تھا، مگر اس کی بیوی جا چکی تھی۔ دلچسپ و عجیب واقعہ، وہ تیز قدموں سے چل رہی تھی، اسے منزل پر پہنچنے کی جلدی تھی۔ وہ شہر کی معروف اکیڈمی میں پڑھاتی تھی، مگر اس کے باوجود اس کے اہل خانہ کے اخراجات پورے نہ پاتے تھے۔ اس لیے اس نے ایک اشتہار کے مطابق بطور ٹیچر اپلائی کیا، اور پھر کرنا ایسا ہوا کہ وہ منتخب بھی ہو گئی۔ کسی بنگلے میں جا کر دو بچوں کو ہوم ٹیوشن دیتی، جس کا بہت معقول معاوضہ بھی تھا۔ وہ اس لیے خوش تھی کہ اس طرح اس کے چھوٹے بہن رضا کی تعلیم میں حرج نہ ہوگا، اور چھوٹی بہن انم کی شادی بھی آرام سے ہو سکے گی۔ اس کے والدین حیات تھے۔ اس کے والد کا روڈ ایکسیڈنٹ میں معذور ہونا ایک بہت جو سارے خاندان کو سوگوار کر گیا تھا۔ کنول نے اس حادثے کو زیادہ شدت سے اس لیے بھی محسوس کیا تھا کیونکہ وہ گھر کی بڑی تھی۔ اس نے اب سارے گھر کی کفالت کا ذمہ اٹھایا، اور اس سلسلے میں وہ جا بھی کر سکتی تھی۔ اس نے وقتی طور پر جہاں اور جیسی اور جتنے معاوضے پر بھی ملازمت ملی، اس نے بخوشی کی، مگر اس کے باوجود گھر کے اخراجات منہ کھولے کھڑے تھے۔ وہ مجبور تھی۔ باپ کی آنکھوں میں امڑتی بے بسی اس کے دل کے اندر تک توڑ پھوڑ دیتی تھی، مگر اس نے ہمیشہ اپنے آنسوں باپ کے سامنے پی لیے تھے۔ اس کے والد کو اس کے کسی غم کا تھکن کا احساس نہ ہو جائے۔ وہ ایک فرما بردار بیٹی تھی۔ اس نے وقت مقررہ سے 15 منٹ لیٹ ہو جانے پر خود کو خوب کوسا تھا۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ وہ اتنی لیٹ ہو گئی تھی کہ اس کا پہلا تاثر ہی غلط بیٹھا تھا۔ سامنے لان میں دو صحت مند سرخ و سفید بچے بیٹھے تھے جو کتابیں کھولے پڑھنے میں مصروف تھے۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی موڈ ہو کر بیٹھ گئے۔ تبھی اس کے عقب سے ایک مرد جو بے حد وجیح پروقار تھا، کڑی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ بعض نگاہیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ وہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ آر پار بھی دیکھ لینے پر قادر ہوں۔ وہ اس کو پل بھر میں تولتی نظروں سے دیکھ کر گویا ہوا، میرے بچوں کو وقت کی پابندی کا سبق میں نے بخوبی پڑھایا ہے۔ اگر آج وہ وقت کی پابندی نہ کریں گے تو پھر کیا سیکھیں گے زندگی میں؟ آپ خود ہی ان اصولوں پر عمل پیرا نہ ہوں گی تو بچے کیا خاک سیکھیں گے؟ وہ اس کے اندر بے حد بوکھلا سی گئی تھی۔ وہ اتنا خوفناک نہ تھا جتنے خوفناک اس کے تیور تھے۔ دیکھنے میں وہ تو معقول اور مہذب سا بندہ تھا جو بلا مبالغہ حسین واقع ہوا تھا۔ شاید بچے اس پر ہی گئے تھے، گول مٹول سے پہلے تھے۔ آپ کی پہلی غلطی جان کر چھوڑ رہا ہوں، امید ہے آئندہ شکایت کا موقع نہیں دیں گی۔ اس نے ابھی معذرت کے لیے لب کھولے ہی تھے، وہ اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ جلد ہی بچوں سے گل مل گئی تھی۔ آج ہم ماں پر مضمون لکھیں گے، وہ آہستہ سے بولی۔ جب اس کی نگاہ اداس چہروں پر پڑی تو وہ ایک دم سے چپ ہو گئی تھی۔ پھر اسے خود ہی اپنی بات کی سنجیدگی کا احساس ہوا تھا۔ فریدو بے حد سخت گیر مگر اولاد کے معاملے میں نرم دل واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے بچوں کی تربیت بھی احسن طریقے پر کی تھی۔ انہوں نے ہی بتایا کہ وہ دونوں ماں کی ممتا سے محروم ہیں، مگر والد نے ان کو کبھی ماں کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ ہر ضرورت، ہر خواہش کا خیال رکھتے تھے، مگر پھر بھی بسا اوقات یاسر اور ناصر ماں کی تشنگی محسوس کرتے تھے، مگر والد کے سامنے کبھی احساس نہیں کیا۔ وہ پریشان نہ ہو جائیں۔ آج جب مضمون کا عنوان ماں تھا تو پھر ان کے چہرے اداس تھے۔ وہ بچوں کو سمجھا رہی تھی، تبھی فریدو کی آمد ہوئی تھی۔ کنول اس کی آمد سے بے خبر تھی۔ وہ بولتی چلی گئی، اگر آپ یوں اداس ہوں گے تو آپ کے پاپا جان بھی اداس ہو جائیں گے۔ کنول نے مسکرا کر کہا تو بچے بھی مسکرا دیے۔ السلام علیکم بچوں،
کیسے ہو؟ فریدو نے زوردار آواز میں سلام کیا تو وہ بھاگ کر باپ کے ساتھ لپٹ گئے۔ وعلیکم السلام، فریدو کے بچوں نے پیار سے کہا۔ اب آپ کی چھٹی ہے، آج دونوں جلدی فارغ ہو گئے ہیں، امید ہے اب تک ہوم ورک مکمل ہو گیا ہوگا، فریدو نے مسکرا کر کہا تو وہ ایک جانب منتظر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جی ہوم ورک تقریباً مکمل ہے، سوائے نہ جانے وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی، شاید اس مضمون کے حوالے سے وہ سمجھ گیا تھا۔ باقی کام مکمل کروا دوں گا، آپ کیسے جائیں گی؟ فریدو نے شام کی ڈلتے سائے دیکھ کر سوچ انداز میں کہا، جی میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ زمانے کا سخت و گرم اور بڑی تیز نظروں کی گرمی کو تو سمجھتا تھا، اس لیے وہ اس اچھی اور معصوم لڑکی کو اس گرداب میں دھنسنے سے بچانا چاہتا تھا۔ راستے میں سب خاموش سے تھے، فقط 2 مرتبہ گھر کا راستہ سمجھانے کی غرض سے کمل نے لب کشائی کی تھی۔ اب گھر کے سامنے کار رک چکی تھی، مگر وہ متذبذب تھی کہ وہ گھر کو مدعو کرے، جبکہ وہ خود کمل کے گھر جانے سے گریز کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ذات کمل کے لیے مسئلہ بن جائے۔ وہ مطمئن سی گھر میں داخل ہوئی تھی جب گیٹ پر ہی عدیل سے سامنا ہو گیا تھا۔ عدیل اس کا چچا زاد بھائی تھا، جو صرف زخموں پر نمک رکھنے کے بجائے کھرچنے آتا تھا۔ اتنی دیر سے آتی ہو، خیر تو ہے؟ شبانہ چاچی نے کراہ لہجے میں کریدا، اماں دیر سویر تو جانے ہی دو، یہ موچھو مرتبہ آکس کے ساتھ رہی تھی۔ عدیل نے مزید لقمہ دیا، وہ گھبرا سی گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنی ماں کو دیکھا، اب کہ چچی جان بھی خوب بری طرح چوکی تھی۔ مجھے ان بچوں کے والد صاحب گھر چھوڑنے آئے ہیں، کیونکہ شام ہو چکی تھی۔ ان موصوف کو کیوں تم نے ہمدردی کا بخار چڑھا ہے، کہیں یہ بخار کوئی اور رنگ نہ اختیار کر جائے؟ چچی جان نے زیر بند لہجے میں کہا، کیوں بھائی، یہ سب کیا معاملہ ہے؟ اب ظاہر چچا بھی کود پڑے تھے، یا اللہ، یہ کیسے میرے اپنے ہیں جو درد دینے سے بھی گریزاں نہیں ہوتے؟ بے بسی سے آنسوں کے رخسار پر ڈھلک گلے۔ جب کمل نے راشدہ بیگم کا شکریہ ادا کیا، وہ مسکرا کر بولی، جی سر، بہت اچھے ہیں، فقط شکر گزاری کے عکس تھے۔ پھر وہ مطمئن سی ہو کر سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ ٹیچر، آج ہمارا پڑھنے کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے، پھر کل سنڈے بھی ہے، ہم کل سارا ہوم ورک کر لیں گے، تو تم لوگ ہوم ورک کرو، تھوڑی دیر پڑھ لو، پھر ہم سب مل کر شام کی چائے پئیں گے، خوب باتیں کریں گے۔ پھر راشدہ بیگم کے اصرار کے سامنے وہ انکار نہ کر سکی تھی۔ ارے واہ، آج تو خوب رونق لگی ہوئی ہے، فریدو کے لہجے میں بشاشت تھی۔ جی آج ہماری موسٹ فیورٹ ٹیچر جی ہمارے گھر پہ ہیں۔ ایک دم 400 خاموشی چھا گئی تھی۔ کمل کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھلک گیا تھا، وہ پوری طرح پزل ہو گئی تھی۔ بیٹا، ٹیچر کیسے یہاں رہ سکتی ہے؟ ان کا اپنا ایک گھرانہ ہے۔ فریدو نے چھوٹے سے ناصر کو خوش کرنا چاہا، وہ منہ پھلا کر چپ ہو گیا تھا۔ واپسی پر جب فریدو نے اسے گھر تک ڈراپ کرنا چاہا تو اس نے گھبرا کر انکار کر دیا۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی تو فریدو نے ڈرائیور کے ساتھ اسے روانہ کر دیا۔ سر، مجھے چند دنوں کے لیے چھٹیاں چاہیے۔ وہ فریدو کے سامنے درخواست لیے کھڑی تھی۔ کسی وجہ سے؟ فریدو نے پوچھا۔ میری چھوٹی بہن کی منگنی کو سال ہو چلا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کی شادی ہو جائے، لیکن بڑی تو آپ ہیں۔ کمل کا رنگ اچانک سفید پڑ گیا تھا، وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ ہم جیسی لڑکیاں اپنے خوابوں کو آنکھوں سے باڑ تک نہیں آنے دیتی۔ جی آپ چھٹی لے سکتی ہیں، کیا ہم سب کو مدعو نہیں کریں گے؟ فریدو کی بات کا رخ پلٹا، کیوں نہیں؟ آپ تو مہمان خصوصی ہوں گی۔ پیلے جوڑے میں ملبوس کمل لمبی چٹیاں بنائے، ہلکا سا میک اپ کیے، بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ یاسر اور ناصر کی ضد تھی،
خود راستہ بیگم نے بھی پہلی مرتبہ فرمائش کی تھی۔ کنول کے والدین سے مل کر بے حد خوش ہوئے۔ آج کنول اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ راستہ بیگم اسے کسی اور ہی نظروں سے دیکھ اور دوڑ رہی تھی۔ اگرچہ وہ کم عمر لڑکی تھی مگر ذمہ داری نبھانا جانتی تھی۔ راستہ نے جاتے ہوئے کنول کی امی کے کان میں اپنی بات کا عندیہ دے دیا تھا۔ وہ سب تو خوش ہی نہیں، محو حیرت تھے۔ اتنے امیر کبیر لوگ اور رشتہ داری کے طلبگار تھے، انہوں نے رضا کی تعلیم کا خرچہ، گھر کی کفالت کا ذمہ بھی خود لینے کی بات کی۔ اب کنول کی شادی ہو، اس سے بڑھ کر ان کے لیے خوشی کی کیا بات ہو سکتی تھی، مگر کنول کے انکار کر کے سب کو حیران کر دیا۔ میں نہیں چاہتی ساری عمر کسی کی ہمدردی کے بوجھ تلے گزاروں، مگر والدین کی مجبوریوں نے اس کی محبت کو گرہ لگا دیا تھا۔ اس نے اپنے والدین کی رضا کی خاطر خاموشی سے سر تسلیم خم کر لیا۔ یاسر اور ناصر بے حد خوش تھے، لیکن وہ اداس تھے جب راستہ بیگم نے اسے فریدو کے بیڈ روم میں بھیج دیا تھا۔ بیٹا، تمہیں تو کسی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں، تم بے حد سلجھی ہوئی طبیعت کے مالکن ہو، تم فریدو کے مزاج کو بخوبی سمجھتی ہو، اتنی سی نصیحت کرنا چاہتی ہوں، قدم اٹھاؤ، ہر معاملے میں اپنے میاں کی رائے کو فوقیت دینا، زندگی سمجھ جائے گی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی جب فریدو کے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ ہمیشہ کی طرح نرم لہجے اور ہمدم گوش تھے۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے کیا کہیں گے، قبل اس کے کہ میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں اس سمجھوتے بھری زندگی کو بسر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دل سے آپ کی احسان مند بھی ہوں۔ تم نے کس سے کیا کہا؟ میں سمجھوتا کر، تم جانتی ہو عالیہ میری پہلی بیوی حیات ہے، سوشل ایکٹیویسٹ کی خاطر مجھے بچوں کو چھوڑ دیا، تمہاری توجہ سے میرے بچے بھول گئے تھے، اصل وجہ وہ بھی نہیں، زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ مجھے بھی کسی سے محبت ہے اور وہ تم ہو۔ وہ مسکرا کر سر جھکائے بیٹھی تھی۔